یشفا خالد اور فاطمہ کے ساتھ گاؤں پہنچ گئی۔ جب یہ خبر زیان کو معلوم ہوئی تو وہ مطمئن ہو گیا اور پر امید بھی۔ اس نے سوچ لیا تھا اب چاہے اس کی جان بھی چلی جائے لیکن وہ آتش کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اس کے لیے وہ پوری رات شاہ بابا کی دی گئی کتابوں کا مطالعہ کرتا رہا۔ بے شک عمل بہت مشکل تھے مگر زیان کے ارادے بھی بہت مضبوط تھے۔ کیا ہو گیا ہے سلیم؟ کس بات کی بے چینی ہے؟ مجھے لگتا ہے تو پاگل ہو گیا ہے۔ سلیم کی بیوی نے کہا، نہیں رضیہ، تجھے بھی نظر نہیں آ رہا مگر مجھے سب نظر آ رہا ہے۔ یہ دیکھ ہر طرف آگ ہے، میرے قریب آ رہی ہے دن بہ دن، اور وہ نور روز رات میں آ کر میرا گلا دباتی ہے۔ تو اندھی ہو گئی ہے مگر مجھے سب نظر آ رہا ہے۔ بس چپ کر جا، صبح سے تیری ان باتوں نے میرا دماغ کھا لیا ہے۔ تجھ پر اس زیان بابا نے جادو کر دیا ہے، بدلہ لے رہا ہے وہ تجھ سے، مگر میں بھی اسے کامیاب نہیں ہونے دوں گی۔ وہ تیری منحوس بہن ماری مرتے مرتے بھی اپنی ساری جائیداد شوہر کے نام کر گئی۔ میں ابھی آتش بابا کے پاس جاؤں گی، ان کا پورا خاندان ختم کروا دوں گی۔ نہیں، آتش بابا کے پاس نہیں جانا، وہ انسان نہیں ہے، نہیں جانا اس کے پاس۔ وہ شیطان ہے، ہاں وہ خود بھی آگ میں جلتا ہے، ہمیں بھی جلائے گا۔ رضیہ نہیں جانا۔ سلیم نے خوف کے مارے اس کے آگے ہاتھ جوڑے۔ تو پاگل ہو گیا ہے؟ آتش بابا سے زیادہ طاقتور اس گاؤں میں کوئی نہیں۔ ایک بار زیان کو ختم کر دے پھر یہ سارے گاؤں والے ہماری مٹھی میں ہوں گے۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ طاقت تو صرف اللہ کی ہے۔ تو سنبھل جا ابھی بھی، ورنہ سب برباد ہو جائے گا۔ زیان بابا کی بات مان لے، وہ اللہ کا بندہ ہے، آتش ایک شیطان ہے۔ آتش بابا بول، عزت کر ان کی۔ تو نے آتش بابا کا ساتھ چھوڑ دیا ہے نا، اسی لیے تیری یہ حالت ہوئی ہے، ورنہ آج تو بالکل ٹھیک ہوتا۔ یشفا کو بہت مشکل سے نیند آئی تھی۔ ابھی فاطمہ اس کے پاس سے اٹھ کر گئی کہ فاطمہ کے جانے کے چند لمحے بعد ہی خوف سے کانپنے لگی، یہاں تک کہ اس کی سانس رکنے لگی۔ یشفا نے بہت کوشش کی وہ کسی کو آواز دے سکے مگر اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اسے جکڑ رکھا ہے۔ فاطمہ وضو کر کے جیسے ہی کمرے میں واپس آئی تو انہیں یشفا کی کانپتی ہوئی آواز آئی۔ فاطمہ نے یشفا کا ہاتھ پکڑا جو بالکل ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ فاطمہ نے غور کیا تو اسے محسوس ہوا کہ اس کی سانس بھی رک رہی ہے۔ سمن تیزی سے باہر گئی اور خالد کو بلانے اعظم کے گھر گئی جہاں زیان بھی موجود تھا۔ ابا جی جلدی سے چلے، دیکھیں یشفا جی کو کیا ہو گیا ہے۔ خالد سے پہلے زیان بھاگا اور یشفا کے پاس گیا۔ زیان کو بیٹھنے کے لیے فاطمہ نے جگہ دی۔ زیان نے اس کا ہاتھ تھاما جو بہت ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ زیان نے آنکھیں بند کی اور دم کرنے لگا۔ یشفا کا چہرہ اور ہاتھ دوبارہ سے نارمل ہونے لگے۔ دم ختم ہونے سے پہلے ہی یشفا نے آنکھیں کھول لی۔ خالد انکل، آپ کے علاوہ ان سب کو کہیں کہ کمرے سے چلے جائیں، میں نے یشفا سے کچھ پوچھنا ہے۔ خالد نے سب کو کہا کہ کمرے سے چلے جاؤ۔ کیا ہوا تھا آپ کے ساتھ؟ کیا کوئی ڈراونا خواب دیکھا تھا آپ نے؟ میں وہ ایک قبر، مجھے بہت ڈر۔ یشفا نے ہچکیاں لیتے ہوئے بولنے کی کوشش کی، وہ ابھی بھی خوف زدہ تھی۔ ریلیکس یشفا، مجھے دیکھیں، میری طرف دیکھ کر بات کریں، اب یہاں کوئی نہیں ہے، وہ ایک برا خواب تھا۔ میں وہ اسی جنگل میں تھی جہاں آپ ہمیں لے کر گئے، میرے پیچھے ایک عجیب سا آدمی بھاگ رہا تھا مجھے پکڑنے کے لیے، بہت گندا تھا، عجیب، مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا۔ میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، نہ ماما نہ بابا، میں ڈر کے بھاگ رہی تھی تو ایک قبر کی طرح گھٹا تھا جو مجھے بھاگتے ہوئے نظر نہیں آیا اور میں گر گئی۔ وہ آدمی مجھ پر مٹی ڈالنے لگا اور مجھے زندہ دفنانے لگا، میرا سانس رک رہا تھا، میں مر رہی تھی۔ وہ ہنس رہا تھا، اس نے مجھ پر بہت ساری مٹی ڈال دی اور مجھے دفن کر دیا۔ مجھے لگا میں مر جاؤں گی مگر پھر کسی نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے نکال دیا اور میری آنکھ کھل گئی۔ پھر زیان نے کہا، آپ کو وہ آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ صرف آپ کو ڈرا رہا تھا۔ اب جب بھی ڈر لگے تو اس ڈر سے بھاگے مت بلکہ اس کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کریں۔ کوشش کیا کریں جب بھی خوف محسوس ہو آیت الکرسی یا چاروں کل کا ورد کریں، نہ صرف آپ کا ڈر ختم ہوگا بلکہ ڈرانے والا خود بھی کمزور پڑ جائے گا۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ مگر کیسے؟ اس وقت تو آپ کے پاس سوچنے کی صلاحیت ہی نہیں موجود ہوتی۔ انسان کا بس ہر چیز پر چلتا ہے، ہم سب سے افضل مخلوق ہے اپنے رب کی، ہر چیز ہمارے اختیار میں ہے، بس مکمل یقین اور ایمان ہونا چاہیے۔ آپ اس بار خود سے عہد، اگر آپ کو اس طرح کا کوئی خواب آئے گا، چاہے کچھ بھی ہو،
آپ اس سے ڈٹ کر مقابلہ کریں گی؟ ہاں میں کوشش کروں گی۔ زیان ذکر میں مصروف تھا جب اعظم اس کے پاس آیا۔ زیان بھائی، وہ سلیم کیا ہوا انہیں؟ وہ اپنے کھوٹے سے گر کر مر گیا ہے۔ اس کی بیوی پاگلوں کی طرح چلا رہی ہے، پورے محلے میں خوف پھیلا دیا ہے۔ اوہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلے میں دیکھتا ہوں۔ تم سب مرو گے، دیکھنا کسی ایک کو بھی میں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ زیان بھی نہیں بچے گا۔ رضیہ خالد کے گھر کے باہر کھڑے ہو کر چلا چلا کر بول رہی تھی، ہا ہا ہا، تمہاری بیٹی سے شروعات ہو گئی ہے، سب سے پہلے وہ مرے گی، کیونکہ اسی میں تو زیان کی جان ہے۔ دیوانہ ہو گیا وہ تم لوگ کی یشفا کا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہوش میں تو ہو؟ میں ہوش میں ہوں، تم ہوش میں نہیں۔ تمہارے زیان بابا نے ایمی تو نہیں وہ رومال سنبھال کر رکھا تھا؟ وہ محبت کرنے لگا ہے یشفا سے۔ سن لو تم سب بھی، جو بہت نیک بنتا ہے نا، وہ اندر ہی اندر اس بے حیا لڑکی سے اس سے پہلے وہ اپنی بات مکمل کرتی، زیان نے زوردار تھپڑ اس کے منہ پہ مارا۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ سب بکواس کرنے کی؟ آپ بیوہ ہوئی ہیں، اسی سے کچھ سیکھ جائیں۔ اللہ نے آپ کو ایک اور موقع دیا ہے، مگر آپ اپنی ان بیہودہ باتوں سے گاؤں والوں کو پریشان کر رہی ہیں۔ خالد نے زیان سے پوچھا، کیا تمہاری وجہ سے یشفا کی یہ حالت ہے؟ خالد انکل بتاؤ مجھے۔ یقین کریں انکل، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یشفا میری وجہ سے اس مشکل میں پھنسے گی، میں یہ سب ہونے سے پہلے ہی خود کو ختم کر لیتا۔ میرا بس چلتا تو میں اپنی زندگی سے وہ لمحے نکال کر باہر پھینک دیتا جس دن میرے دل میں یشفا کے لیے یہ جذبات آئے۔ آپ جانتے ہیں میں آپ سے زیادہ فکر مند ہوں۔ پلیز خالد انکل میرا ساتھ دیں، اس وقت ہم دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ سلیم کے نماز جنازہ کے بعد زیان نے سب گاؤں والوں کو ایک چھوٹا سا درس دیا۔ آج آپ سب کے سامنے ہی ہے کہ اللہ نے کس طرح اپنا انصاف دکھایا ہے۔ جب ہم اس سے مقابلہ کرنے لگتے ہیں تو وہ ہمیں اسی طرح دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار کرتا ہے۔ یہ دنیا کا مال کچھ بھی نہیں ہے، اصل مال تو دین کا علم ہے۔ اللہ سے دنیا کے مال کی خواہش نہ کریں، جتنی لالچ کریں گے اتنا بے سکون رہیں گے۔ آپ جانتے ہیں ہم جب دعا مانگتے ہیں اور وہ قبول نہیں ہوتی تو ہم یہ سوچ کر خود کو تسلی دیتے ہیں کہ شاید اللہ نے اس سے زیادہ بہتر سوچا ہے ہمارے لیے، اور بے شک اللہ بہتر سے بھی نوازتا ہے۔ مگر جب ہم اللہ سے اس کے دین کے علم کی دعا مانگتے ہیں تو اس دعا کا کوئی نعم البدل نہیں، کیونکہ اس دعا سے بہتر اور کیا ہوگا۔ سب سے بہترین دعا دین کا علم پر عمل کرنے کی توفیق مانگنا ہے۔ اس لیے بس یہ دعا مانگا کریں، یہ کبھی رد نہیں ہوگی۔ اپنی زندگیوں کو دین کے علم سے روشن کریں، دنیا کا مال یہیں رہ جائے گا۔ آپ کے سامنے ہی سلیم بھائی نے کیا کچھ نہیں کیا وہ مال حاصل کرنے کے لیے، مگر آج خیر اللہ ان پر رحم فرمائے۔ زیان بابا، کیا آپ واقعی محبت کے چکر میں پڑ گئے ہیں؟ آپ کا اس بات سے کیا تعلق؟ کیوں نہیں، ایک آپ ہی ہے جس کی وجہ سے آتش بابا سے ہم محفوظ ہیں۔ پہلی بات، آپ سب میری وجہ سے نہیں، اس پاک رب کی وجہ سے محفوظ ہیں جس پر آپ سب کا ایمان ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ میرا بہت ذاتی معاملہ ہے، نہ تو میں یہ گاؤں چھوڑ کر کہیں جاؤں گا اور نہ ہی آپ لوگوں کو۔ ہاں، آتش جیسے شیطان کو ختم کر کے ہی میں چین سے بیٹھوں گا۔ خالد اپنے کمرے میں تھا جب سمن اس کے پاس آئی۔ ابا جی، یشفا۔ خالد جلدی سے اٹھ کر یشفا کے کمرے میں بھاگا۔ یشفا اپنے چہرے پر بال پھیلائے عجیب طرح سے ہنس رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ یشفا زور زور سے ہنسنے لگی۔ یشفا بیٹا دیکھو، میں آپ کا بابا، اس طرح مت کرو۔ خالد یشفا کے پاس پہنچ کر زور زور سے کل پڑھنے لگا۔ یشفا نے ایک زوردار تھپڑ خالد کے منہ پر مارا۔ تھپڑ میں اتنی شدت تھی کہ خالد لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ یشفا بہت غور غور سے کمرے کو دیکھنے لگی۔ ایک جگہ اسے چھری پڑی نظر آئی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور چھری کو ہاتھ میں لے لیا۔ خوف کے مارے فاطمہ کی چیخ نکل گئی، ہاں سب مریں گے، آتش بابا کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ یشفا زور زور سے ہنسنے لگی۔ اتنے میں زیان بھی آ گیا۔ آ جا، بچا لے اپنی محبوبہ کو۔ زیان نے دائیں بائیں سر ہلا کر یشفا کو روکنا چاہا۔ آؤ بچا لو اسے، تمہاری وجہ سے مر رہی ہے یہ۔ نہ تم اس سے محبت کرتے نہ تمہارے دشمن بنتے۔ وہ طاقت جو یشفا کے اندر آ گئی تھی، وہ جان بوجھ کر یہ سب باتیں کر رہی تھی تاکہ سب زیان سے بدظن ہو جائے، اسے یشفا کی موت کا ذمہ دار سمجھے۔ تم جو چاہتے ہو میں وہ کروں گا، مجھ سے بدلہ لینا ہے مجھے مار دو، اسے چھوڑ دو پلیز، میں تمہارے سامنے ہوں۔ اس معصوم کو چھوڑ دو، تمہیں اتنی آسانی سے نہیں مارنا، تڑپا تڑپا کے مارنا ہے۔
خالد نے گلدان اٹھا کر یشفا کے سر پہ مارا۔ یشفا کی بات ادھوری رہ گئی۔ گلدان سر پر لگنے سے یشفا پر ذرا فرق نہ پڑا۔ وہ غصے سے خالد کی طرف پلٹی۔ یہی وقت تھا۔ زیان تیزی سے آگے بڑھا اور اس کے ہاتھ میں پکڑی چھری چھیننے کی کوشش کرنے لگا، مگر جتنی طاقت یشفا میں اس وقت تھی اس کا مقابلہ کرنا زیان کے لیے آسان نہ تھا، مگر اس کے باوجود وہ ہمت نہیں ہارا۔ اسی دوران وہ چھری زیان کے پیٹ میں لگی۔ درد کی شدت سے زیان کی گرفت چھری پر ہلکی ہوئی۔ اس سے پہلے کہ یشفا کچھ اور کرتی، زیان نے اپنے درد کی پرواہ کیے بغیر چھری کو اپنے پیٹ سے نکالا اور اسے دور پھینک دیا۔ یشفا غصے سے زیان کے اوپر حملہ کرنے آئی۔ زیان نے مضبوطی سے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے اور کچھ پڑھنے لگا۔ یشفا تڑپنے لگی۔ زیان نے اس پر اپنی گرفت ہلکی نہ کی۔ زیان کے کپڑے اپنے خون سے بھرنے لگے۔ اس کا خون تیزی سے بہہ رہا تھا، مگر اسے پرواہ نہیں تھی۔ خالد پریشانی سے ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ آخر کار یشفا نڈھال سی ہو کر زیان کے بازو میں جھول گئی۔ یشفا، آنکھیں کھولو یشفا۔ زیان کو اب اپنا درد محسوس ہونے لگا۔ خالد اور فاطمہ تیزی سے یشفا کی طرف آئے۔ سومن ایک کپڑا لے آئے۔ یہ اپنے زخم پر رکھیں زیان، بابا بہت خون نکل رہا ہے۔ زیان، میرا خیال ہے تمہیں اب ڈاکٹر کے جانا چاہیے، بہت خون بہہ گیا ہے۔ انکل، میں پہلے یشفا کو دم کر دوں۔ زیان اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے مشکل سے کھڑا ہوا اور یشفا کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ خالد حیران تھا کہ اپنی تکلیف بھول کر اسے اب بھی یشفا کی فکر ہے۔ زیان نے یشفا کا ہاتھ تھاما اور آنکھیں بند کی اور دم پڑھنے لگا۔ دم مکمل کرنے کے بعد اس سے کھڑا نہ ہوا گیا۔ ہمت کرو زیان، اٹھو، شاباش۔ خالد نے اس کے بازو میں اپنا ہاتھ ڈال کر اسے سہارا دیا اور ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے اسے ٹانکے لگا دیے۔ درد کافی گہرا تھا اور زیان کو کہا کہ آرام کرے ایک ہفتے تک تاکہ ٹانکے خشک ہو جائیں۔ زیان، یہ سب کیا تھا؟ یشفا اس طرح کرے گی مجھے یقین نہیں ہو رہا۔ میں بھی حیران ہوں انکل، آتش اس حد تک چلا گیا ہے۔ اب ہم یشفا کو یہاں اکیلے چھوڑنے کا رسک نہیں لے سکتے، تو اب کیا حل ہے زیان؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ انکل، آپ خود کو سنبھالیں، میرے پاس ایک حل ہے۔ کیسا حل بتاؤ؟ انکل، یشفا کو میرے آستانے رہنا ہوگا۔ وہاں بابا نے ایسا حصار بنایا ہے، کوئی شیطانی عمل وہاں نہیں آ سکتا۔ کیسے؟ میرا مطلب یشفا وہاں کیسے رہے گی؟ اتنی سنسان جگہ، یہ سب مناسب نہیں۔ انکل، یہ مت سمجھے، میں موقع کا فائدہ اٹھا رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں اس وقت مجھے سب سے زیادہ یشفا کی فکر ہے۔ یہ سچ ہے، میں نے اس سے محبت کی ہے، مگر میری محبت بہت بے غرض ہے۔ میں نے اسے چاہا ضرور ہے، مگر پانے کی تمنا نہیں تھی۔ میں جانتا ہوں ہم ایک دوسرے سے بہت مختلف ہیں، مگر یہ سب مجبوری کی وجہ سے کہہ رہا ہوں۔ کہو زیان، تم کیا چاہتے ہو؟ یشفا کا نکاح مجھ سے کر دیں، میں اسے وہاں اپنے ساتھ رکھوں گا۔ جو ذکر میں اپنے آستانے میں کر سکتا ہوں وہ کہیں اور نہیں۔ وہاں رہ کر میں اس پر کیے جانے والے جادو کا توڑ کروں گا۔ یہ سب اتنا آسان نہیں، فاطمہ نہیں مانے گی۔ آپ کو منانا ہوگا، جلد منانا ہوگا۔ بہت مشکل سے فاطمہ مان گئی اور اگلے ہی دن زیان کا یشفا سے نکاح کر دیا گیا اور یشفا کو زیان کے آستانے میں بھیج دیا۔ باجی، بہت دل سے بنایا ہے میں نے بی بی کے لیے۔ شادی کے بعد تو بندہ نئے کپڑے پہنتا ہے۔ معافی، تمہارے صاحب نے منع کیا ہے، میں کچھ نہیں لے کر جا سکتی۔ بی بی جی، یہ کوئی کھانے کی چیز تو نہیں ہے، اتنی محنت سے بنایا ہے میں نے۔ اچھا چلو، میں ان سے پوچھتی ہوں، اگر وہ مان گئے تو لے جاؤ گی۔ وہ لوگ اس سوٹ کو یشفا کے پاس لے گئے اور زیان اس وقت آستانے میں نہیں تھا۔ یشفا نے جیسے لیا اور اسے سونگھا تو اسے عجیب سی آوازیں آنے لگی۔ یشفا، یشفا، یہاں دیکھو، کون ہے؟ یشفا کو سامنے کھڑکی میں کوئی کھڑا نظر آیا۔ میں ہوں تمہاری دوست، آ جاؤ میرے پاس۔ کون ہو تم؟ یشفا کسی ٹرانس میں چلتی ہوئی بالکل اس کے پاس آئی۔ میں ہوں تمہاری موت۔ اس عورت نے ایک دم یشفا کا ہاتھ پکڑا اور فاطمہ کو زور سے دھکا لگایا اور فاطمہ گر کر بے ہوش ہو گئی۔ زیان کو ذکر کرتے ہوئے عجیب سی بے چینی ہوئی۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور پوچھا، سلیم انکل، یشفا کہاں ہے؟ کیا ہوا زیان؟ انکل، یشفا وہ آستانے میں ہیں۔ آپ لوگ کچھ لائے تھے؟ ہاں، وہ ایک سوٹ لایا تھا۔ آپ کو منع بھی کیا تھا میں نے۔ ارے فکر مت کرو، میں کہہ رہا ہوں نا، تم سے پوچھ کر ہی پہنے گی۔ اوہ، پہننا تو دور کی بات، یہاں لانا بھی نہیں تھا۔ جیسے ہی زیان کمرے میں داخل ہوا تو اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ فاطمہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ فاطمہ، آنکھیں کھولو، یشفا کہاں ہے؟
خالد ہماری بیٹی وہ ایک عجیب سی عورت نہیں، میں کمزور نہیں پڑوں گا، میں اپنی غلطی سے سیکھوں گا، میں آخری سانس تک مایوس نہیں ہوگا۔ اب وقت آ گیا ہے اس شیطان سے مقابلہ کرنے کا، میں لڑوں گا اس سے، انشاءاللہ اب اسے نہیں چھوڑوں گا۔ زیان نے سب سے پہلے خان بابا کی وہ کتابیں نکالی جن کو انہوں نے ایسے عمل بتائے تھے جو سخت مقابلے کے وقت کیے جاتے تھے۔ عمل بہت سخت تھے، اگر اسے کوئی عام بندہ کرتا تو اس کی جان بھی جا سکتی تھی، مگر زیان کو اس وقت اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی۔ زیان کو اب یہ ہمت کرنی تھی۔ جیسے جیسے زیان پڑھتا گیا اسے اندازہ ہوتا رہا کہ اگر وہ یہ عمل ٹھیک سے نہ کر پایا تو آتش اور طاقتور ہو جائے گا، اور اگر یہ عمل ناکام ہوا تو اس کا نقصان پورے گاؤں کو اٹھانا پڑے گا۔ عمل بہت سخت تھا۔ شام ہوتے ہی زیان نے بہت سی دعائیں مانگ کر اپنا عمل شروع کیا۔ یہ عمل کسی ایسے شخص کی قبر پر کرنا تھا جس کی جان کسی عمل کی وجہ سے گئی ہو۔ زیان نے ہمت کی اور نور کی قبر پر چلا گیا۔ سب سے پہلے اس کے لیے دعا کی اور پھر اپنی پڑھائی شروع کی۔ زیان آنکھیں بند کیے ذکر میں مصروف تھا۔ اسے لگا اس کے کندھوں پر کوئی بوجھ سا ہے۔ اس نے اپنے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے دیکھا تو اسے کوئی ہاتھ محسوس ہوا۔ زیان نے بنا کسی خوف کے آنکھیں کھولی اور اس ہاتھ کو زور سے پکڑ لیا، پھر وہ پورا ہاتھ زیان کے ہاتھ میں آ گیا۔ زیان نے غور سے اس ہاتھ کو دیکھا، ایک دم اس ہاتھ میں حرکت سی ہوئی۔ اس ہاتھ نے زیان کی گردن کو زور سے پکڑ لیا اور دبانے لگا۔ زیان کی سانس رکنے لگی۔ زیان نے زور زور سے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ زیان نے پوری طاقت سے اس ہاتھ کو کھینچا، ایک دم وہ ہاتھ ڈھیلا پڑ گیا۔ زیان نے اس ہاتھ کو نفرت سے دور پھینک دیا۔ اب وہ دوبارہ پڑھائی میں مصروف ہو گیا۔ اسے بہت سی خوفناک سی آوازیں آ رہی تھیں، مگر اس نے ان آوازوں پر توجہ نہ دی، آنکھیں بند کی اور زور زور سے ذکر کرتا رہا۔ اچانک زیان کو لگا کوئی نور کی قبر کی مٹی کھود رہا ہے۔ زیان نے فوراً آنکھیں کھول دیں۔ سامنے بنا کسی سر کے دو جسم زور زور سے مٹی کھود رہے ہیں۔ زیان جانتا تھا یہ سب عمل کا حصہ ہے۔ زیان کو انہیں روکنا تھا۔ اگر وہ انہیں نہیں روکتا اور اگر وہ قبر کی مٹی پوری کھود دیتے تو زیان کو اسی قبر میں دفنا دیتے۔ زیان تیزی سے کھڑا ہوا اور اونچی آواز سے مخصوص ذکر پڑھتے ہوئے ان پر پانی کا چھڑکاؤ کرنے لگا۔ چھڑکاؤ کی وجہ سے ان دونوں میں اور تیزی آ گئی۔ ایک پل کو تو زیان یہ دیکھ کر حیران اور پریشان ہوا، مگر اگلے ہی لمحے اس نے ہمت کرتے ہوئے اپنا عمل جاری رکھا۔ جتنی تیزی ان دونوں کے جسموں میں آئی تھی اتنی ہی جلدی وہ دونوں تھک گئے۔ وہ دونوں بنا سر والے جسم زیان کی طرف پلٹے اور اس کی طرف بڑھنے لگے۔ زیان اپنی جگہ پر قائم رہا اور انہیں غصے سے دیکھتا رہا۔ وہ دونوں جسم زیان کے پاس آ گئے اور جھک کر بیٹھ گئے۔ زیان نے ان دونوں کو دیکھ کر ہاں میں سر ہلایا اور انہیں جانے دیا۔ اس کا مطلب تھا کہ اب وہ دو جسم زیان کے غلام ہوں گے اور اس کی مدد کریں گے۔ یوں تو وہ دونوں اتنے طاقتور نہیں تھے جتنے آتش کے غلام تھے، مگر زیان کے پاس جو ایمان تھا وہ آتش کی طاقت سے کہیں زیادہ تھا۔ زیان کو کتنی چیزوں نے خوف زدہ کیا، کتنی چیزوں نے حملہ کیا، وہ ان سب کا شمار نہیں کر سکتا تھا، مگر وہ بنا کسی خوف کے سب کا مقابلہ کرتا رہا۔ وہ خود بھی حیران تھا کہ اتنی ہمت اس میں کہاں سے آئی۔ وہ ہر ذکر کرنے سے پہلے آسمان کی طرف سر اٹھا کر اللہ سے اپنی کامیابی کی دعا ضرور مانگتا۔ صبح ہونے میں چند گھنٹے ہی رہ گئے تھے۔ زیان کو یہ عمل ایک رات میں پورا کرنا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں سویا تھا۔ وہ اپنی آنکھیں بند کیے مسلسل اونچی آواز میں پڑھائی کر رہا تھا۔ اب اسے کسی کے گھرانے کی آواز آئی، جیسے کوئی شیر ہو۔ زیان نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اسے صرف دو بہت سرخ آنکھیں نظر آئی۔ وہ جو بھی تھا اس قدر کالا تھا کہ اندھیرے کا حصہ ہی معلوم ہوتا تھا۔ زیان نے غور سے ان آنکھوں میں دیکھا۔ وہ آنکھیں اب تیزی سے زیان کی طرف آ رہی تھیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے ان آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہو۔ زیان نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوتے ہوئے مخصوص ذکر کرنے لگا۔ وہ آنکھیں اور تیزی سے اس کے نزدیک آنے لگی۔ ذکر کرتے ہوئے زیان کے سر میں شدید درد اٹھا، مگر وہ برداشت کرتا رہا۔ وہ جانتا تھا یہ ذکر آسان نہیں، مگر درد حد سے بڑھ رہا تھا۔ زیان نے بے اختیار ہی اپنا سر تھام لیا۔ اسے محسوس ہوا جیسے اس کی آنکھوں سے کچھ بہہ رہا ہے۔ اس نے اپنی انگلیوں سے اپنے چہروں کو چھوا تو اس کی انگلیوں پر خون لگ گیا۔ زیان کو اندازہ ہوا اس کی آنکھوں سے خون بہہ رہا ہے۔ اسے لگا اس کا سر
درد سے ابھی پھٹ جائے گا۔ زیان کے لیے کھڑے ہونا مشکل ہو گیا۔ وہ بار بار اپنی آنکھیں چھپک چھپک کر خون کو روکنے کی کوشش کر رہا تھا۔ زیان کو اپنی ناک سے بھی خون نکلتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ بار بار اپنی چادر کی مدد سے کبھی خون صاف کرتا، کبھی آنکھوں سے خون صاف کرتا، کبھی ناک سے۔ وہ آنکھیں اب زیان کے بالکل سامنے تھیں، مگر زیان کو اس وقت کچھ نظر نہ آیا۔ شدید بے بسی کے عالم میں اس نے ہاتھ میں پکڑی ذکر کی کتاب کو اپنے سینے میں لگا لیا اور زور زور سے ذکر کرنے لگا۔ آہستہ آہستہ سر کے درد میں تو کمی آنے لگی، مگر اس کی گردن پر کسی چیز کا حصار تنگ ہونے لگا۔ وہ حصار اتنا تنگ ہوا کہ زیان کو کھانسی آنے لگی۔ اس کے منہ سے الفاظ نکلنا بند ہو گئے۔ زیان اپنے گلے پر ہاتھ رکھے زور زور سے کھانستے ہوئے سانس لینے کی کوشش کرنے لگا۔ زیان کی آنکھیں باہر کو آ گئی اور چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو گیا، جیسے سارا خون چہرے پر سمٹ آیا ہو۔ زیان کا سانس اس قدر رکنے لگا اس کے لیے کھڑے رہنا مشکل ہو گیا۔ اس کے منہ سے ٹوٹ ٹوٹ کر الفاظ نکلنے لگے۔ زیان کو لگا وہ گرنے لگا ہے۔ اس نے بہت کوشش کی خود کو گرنے سے بچا لے۔ اچانک اسے ایسا لگا جیسے اسے کسی نے سہارا دیا ہو، گرنے سے بچایا ہو۔ ایک ٹھنڈی ہوا اس کے چہرے کو چھوتے ہوئے گزر گئی، جس سے زیان کو بہت سکون ملا۔ اس نے سانس بحال کرنے کی کوشش کی۔ زیان نے جلدی سے خود کو سنبھال کر سامنے دیکھا تو لال آنکھیں اب تک غصے سے زیان کو گھور رہی تھیں۔ زیان نے نفرت سے اسے دیکھا اور اس پر تھوک دیا۔ تھوکنے پر ان آنکھوں نے زیان کے پاس آنا چاہا، مگر وہ آ نہ سکی۔ وہ آنکھیں بار بار زیان کے پاس آنے کی کوشش کرتی، مگر کچھ ایسا تھا جو انہیں روک رہا تھا۔ زیان کو لگا وہ آنکھیں غصے اور بے بسی کے ملے جلے تاثرات سے زیان کو گھور رہی ہیں، مگر زیان نے پرواہ نہ کی۔ اپنی جگہ واپس آ کر دوبارہ اپنے عمل کو شروع کر دیا۔ اسے ایک ایک کر کے سب وہ لوگ یاد آنے لگے جن کی موت آتش کے جادو کی وجہ سے ہوئی، جن میں سب سے پہلے اس کے ماں باپ تھے۔ دور سے فجر کی اذانوں کے پاس آئی۔ زیان نے آنکھیں بند کی، اذان سننے لگا۔ اس دوران اسے محسوس ہوا اس کے سامنے خان بابا کھڑے ہیں، اسے اسی طرح مسکرا کر دیکھ رہے ہیں جیسے پہلی بار ملتے ہوئے مسکرائے تھے۔ خان بابا: اللہ تمہارے ساتھ ہے زیان، کہیں بھی لڑکھڑاؤ تو اسی سے مدد مانگنا۔ بے شک ہمارے ساتھ سب سے زیادہ قریب رہنے والی ذات اللہ کی ہے۔ کہیں جذبات سے کام مت لینا، شیطان بہکائے گا، تمہیں لالچ دے گا، مگر اس چالوں میں مت آنا۔ تم فرق کرنا شیطانی چالوں اور اللہ کی طرف سے کی جانے والی مدد میں۔ اس کے لیے جذبات سے کام نہیں لینا۔ اللہ تمہیں کامیابی دے، میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ جیسے ہی زیان آتش کے آستانے کے نزدیک پہنچا تو ایک ڈھانچہ اچھلتا ہوا اس کے پاس آنے لگا۔ اس کو اچھلتا دیکھ کر زیان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس ڈھانچے کے پیچھے سے دو جسم نمودار ہوئے جو نور کی قبر کھود رہے تھے۔ اب زیان کے غلام تھے۔ انہوں نے بہت آرام سے آ کر ڈھانچے کو اس طرح پکڑا کہ اس کی ہڈیاں ایک دوسرے سے جدا ہو گئی۔ زیان دوبارہ چلنے لگا۔ زیان ان سب چیزوں کے لیے پہلے سے تیار تھا۔ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہوا آگے بڑھتا رہا۔ زیان اپنی نظریں آتش کے آستانے پر جمائے چل رہا تھا۔ اب اس کا راستہ روکنے کے لیے ایک سیاہ رنگ کی بلی آ گئی۔ وہ زیان کے سامنے کھڑے ہو کر عجیب طرح کی آوازیں نکالنے لگی۔ زیان نے اس پر توجہ نہ دی اور تھوڑا سائڈ پر ہو کر نکلنے لگا۔ وہ بلی بھی فوراً زیان کی طرف ہوئی اور اس کے پاؤں پر لپٹنے لگی۔ زیان نے غصے سے اس کی دم پر پاؤں رکھ دیا۔ وہ بلی بری طرح تڑپنے لگی۔ زیان اس وقت تک اپنے پاؤں پر زور دیتا رہا جب تک وہ بلی بے جان نہ ہو گئی۔ آتش زور سے ہنسنے لگا۔ آ رہا ہے اس کار سے ایسا سبق سکھاؤں گا کہ آئندہ میرے بارے میں سوچ کر ہی ڈر جائے گا۔ یشفا کو اپنے سامنے لٹایا ہوا تھا۔ اس کے سامنے ہی آگ جل رہی تھی جس میں آتش بار بار کچھ گوشت کے ٹکڑے ڈال رہا تھا۔ مجھے اب تم نہیں روک سکتے آتش، اس معصوم کو چھوڑ دو، مجھ سے مقابلہ کرو۔ اسے چھوڑ دوں؟ چلو چھوڑ دوں گا، بتاؤ مجھے کیا ملے گا؟ کیا چاہتے ہو تم؟ تجھے مار کر مجھے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ کل ایک اور زیان میرے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اس لیے میں چاہتا ہوں تو میرا غلام بن جائے، میرا ہر حکم مانے۔ مارنے آیا ہوں یا مرنے آیا ہوں، جھکنے نہیں آیا۔ اب تو یہ تجھ پر ہے۔ اس لڑکی کی زندگی چاہتا ہے یا؟ آتش نے یشفا کی طرف اشارہ کیا۔ زیان کو محسوس ہوا کہ آتش کے پیچھے سے دو سائے نکل کر آگے آئے۔
ان دونوں نے یشفا کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا اور ایک پل کو زیان کے دل کی دھڑکن رک گئی۔ آتش، میں نے کہا اس معصوم کو چھوڑ دے، مجھ سے مقابلہ کر، مجھے مارنا ہے تو میں سامنے ہوں تمہارے۔ ہائے یہ عاشق، ویسے لڑکی ہے بڑی مست، بہت پیاری ہے، بس بہت ہو گیا، لگتا ہے تم اب زبان کی بات نہیں مانو گے۔ زیان نے ایک تسبیح اپنے گلے میں ڈالی۔ آتش کے پاس آ کر اس نے اپنی پوری قوت سے بوتل میں بچے ہوئے پانی کو آتش کے چہرے پر ڈالنا چاہا، مگر ایسے لگا جیسے کسی نے بہت زوردار پھونک ماری ہو۔ پانی اپنا رخ بدل کر دوسری طرف گر گیا۔ زیان کو اپنا پانی ضائع ہونے پر شدید غصہ آیا۔ وہ اپنی پوری ہمت سے چلتا ہوا آتش کے پاس آیا، اسے پکڑنا چاہا۔ تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا زیان، میں تیری سوچ سے زیادہ طاقتور ہوں۔ آتش نے زیان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں زور سے تھام لیا۔ زیان کو لگا اس کے ہاتھ پر کسی نے آگ کا شعلہ رکھ دیا ہو۔ آتش کا ہاتھ اس قدر گرم تھا کہ زیان کو تکلیف ہونے لگی۔ جس ہاتھ میں زیان نے تسبیح لپیٹی تھی، زیان نے اس ہاتھ سے آتش کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آتش ایک دم لڑکھڑا کر پیچھے ہوا۔ ختم کر دو اسے، ابھی کے ابھی ختم کر دو، یہ مرنے ہی آیا ہے۔ ایک دم زیان پر بہت سی چمگادڑ نما پرندوں نے حملہ کر دیا۔ زیان خود کو ان کے وار سے بچاتا ہوا پیچھے ہو گیا۔ وہ بنا سر والے دو جسم تیزی سے زیان کے آگے آ گئے۔ سب کی سب چمگادڑوں نے ان دو جسموں کو نوچ ڈالا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ دونوں جسم اپنی جان ہار گئے۔ زیان نے گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ زیان کو پلٹتے دیکھ آتش کو غصہ آیا۔ وہ غصے میں خود زیان کی طرف بڑھا۔ زیان بھی اپنے قدم جماتا اس کی طرف آنے لگا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ آتش نے ایک دم زیان کا گلا زور سے پکڑ لیا۔ زیان نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اسے چھڑوانے کی کوشش کی، مگر گرفت بہت مضبوط تھی۔ آتش جو غصے سے پاگل ہو رہا تھا، اسے اس بات کا خیال ہی نہیں رہا کہ زیان کیا کر رہا ہے۔ جیسے ہی زیان نے اس کے گلے میں تسبیح ڈالی، آتش ایک دم کھانستا ہوا پیچھے ہوا۔ وہ تڑپتا ہوا گول گول گھومنے لگا جیسے اس کا سانس گھٹ رہا ہو۔ زیان تیزی سے اس طرف آیا جہاں آگ جل رہی تھی۔ آگ میں موجود ایک ایک گوشت کے ٹکڑے کو نکالنے لگا۔ اسی آگ سے آتش کو طاقت ملتی تھی۔ اگر یہ آگ بجھ جاتی تو آتش کچھ بھی نہ تھا۔ آتش نے کھانستے ہوئے زیان کو آگ بجھاتے دیکھا تو ہمت کرتا ہوا اپنا مخصوص پانی پینے لگا۔ آتش نے غصے سے ایک کھوپڑی اٹھائی اور زیان کے سر پر دے ماری۔ زیان سر تھام کر بیٹھ گیا۔ مجھے مارے گا؟ تو اب دیکھ، میں تیرے سامنے اسے ماروں گا، پھر تجھے۔ زیان اپنا سر تھامے اونچی آواز میں ذکر کرتا ہوا لڑکھڑا کر چلنے لگا۔ زیان کے پہنچنے سے پہلے ہی آتش نے یشفا کو اس قبر میں پھینک دیا۔ زیان اپنی پوری طاقت لگا کر گھسیٹتا ہوا چل رہا تھا۔ گر کی طاقت سے وہ چل رہا تھا۔ زیان قبر کے پاس پہنچتے ہی آتش نے ایک بار پھر اس کے سر پر زوردار وار کیا۔ یا اللہ مدد! زیان نے گہرا سانس لے کر اللہ سے مدد مانگی۔ زیان میرے بچے، آنکھیں کھولو۔ زیان کو لگا بہت دور سے کوئی آواز آئی ہے۔ آنکھیں کھولو، تم اتنے کمزور نہیں ہو۔ خان بابا! ہاں زیان، یہ میں ہوں، تمہارا خان بابا، اب اٹھو، ہمت کرو۔ زیان ہمت کرو، یہ امتحان ہے، کمزور نہیں پڑنا۔ جی خان بابا، انشاءاللہ۔ یشفا! وہ فوراً اپنے ارد گرد دیکھنے لگا۔ خان بابا، یشفا کہاں ہے؟ یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ خان بابا، وقت کم ہے، کہیں وہ شیطان۔ زیان، میں نے کہا یہاں آؤ۔ میری بات غور سے سنو زیان، تمہیں معلوم ہے تمہارے عمل نے تمہارا ساتھ کیوں نہیں دیا؟ پتہ نہیں خان بابا، میں نے وہ سب کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا، نہ جانے مجھ سے کہاں غلطی ہوگی۔ میں بتاتا ہوں تمہاری غلطی۔ کون سی غلطی خان بابا؟ نیت کی غلطی۔ یہ جو نیت ہوتی ہے نا، نیک عمل کو بھی ضائع کر دیتی ہے۔ میں سمجھا نہیں خان بابا۔ دیکھو زیان، نیت سے عمل میں بہت فرق پڑتا ہے۔ تم نے یہ سارا عمل صرف اس لیے کیا کہ تم یشفا کو بچا سکو۔ اگر تم یہ نیت کر لیتے کہ یہ عمل تم اللہ کے لیے کر رہے ہو تو یقین کرو تمہارے عمل میں بہت طاقت ہوتی۔ یشفا کو بچانے والا جذبہ اس شیطان کو مارنے پر حاوی ہو گیا اور تم ہر قدم سوچ کر اٹھانے لگے کہ کہیں اسے کوئی نقصان نہ ہو۔ اس عمل میں اللہ پر اندھا بھروسہ کرنا ہوتا ہے زیان، اپنے عزیزوں کی قربانی دینی ہوتی ہے، پھر اللہ کی راہ میں تو ہمیشہ محبوب چیز ہی دی جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم نے غلط کیا، بس تمہاری نیت ٹھیک نہیں تھی۔ اللہ نے تمہیں آزمایا ہے زیان، اب تمہیں اس کی آزمائش میں پورا اترنا ہے۔ نیت درست کرو اور مقابلہ کرو۔ آتش کے کچھ سوچنے اور کرنے سے پہلے ہی زیان اس کے آستانے میں آ گیا۔ تو اب تو پھر آ گیا، موت کے منہ سے نکلا ہے، پھر بھی ٹھیک ہے۔
اب میں تجھے اور خان بابا دونوں کو ختم کروں گا۔ آتش غصے سے کہتا ہوا تیزی سے زیان کی طرف آیا۔ زیان تسلی سے اپنی جگہ کھڑا رہا، اس کا پورا دھیان صرف آتش پر تھا۔ آتش نے اپنے ہاتھ میں پکڑی رسی سے زیان پر وار کیا، جسے زیان نے ایک ہاتھ سے پکڑ لیا۔ آتش وہ رسی اپنی طرف کھینچنے لگا، مگر زیان کی گرفت اس رسی پر بہت سخت تھی۔ آتش حیران تھا کہ رسی نے اپنا اثر کیوں نہیں دکھایا۔ زیان نے ایک جھٹکے سے رسی کو چھوڑا۔ آتش اس جھٹکے کے لیے تیار نہیں تھا، وہ منہ کے بل زمین پر گرا۔ اب کچھ نہیں کر سکتا آتش، اللہ کے لیے تو اپنی محبوب چیز ہی قربان کی جاتی ہے۔ بہت کھیل لیا تو نے مجھ سے یہ کھیل۔ آتش اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، وہ خود کو گھسیٹ رہا تھا، شاید اسے آگ کے پاس جانا تھا۔ مار ڈالو اس لڑکی کو، مار ڈالو۔ اور پھر اسی طرح دو صاحب ناکام کرنے لگے۔ زیان نے گردن گھما کر انہیں مٹی ڈالتے دیکھا اور اطمینان سے آتش کے پیچھے چلتا آگ تک پہنچ گیا۔ آتش نے ہاتھ بڑھا کر گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھانا چاہا تو زیان نے اس کے بازو پر اپنا پاؤں رکھ دیا اور زور سے دبانے لگا۔ درد کی شدت سے آتش کی چیخیں نکل گئی۔ زیان نے آگ کی طرف دیکھا جو اب پہلے سے بہت ہلکی ہو چکی تھی۔ زیان اپنے ہاتھ میں پکڑا پانی آگ پر پھینکنے لگا۔ آتش تڑپتا ہوا اٹھنے کی کوشش کرنے لگا، مگر زیان کے پاؤں کا زور اس قدر تھا کہ وہ ہل بھی نہ سکا۔ زیان نے آنکھیں بند کر کے کچھ پڑھا اور سارا پانی آگ پر ڈال دیا۔ جیسے ہی آگ بجھی، وہ دو صاحب ہی گم ہو گئے۔ آتش اب بھی تکلیف میں تھا، اس نے اپنے بچاؤ کے لیے پاس پڑا چاقو اٹھایا۔ زیان کی نظریں اسی پر تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ چاقو اٹھا کر زیان پر حملہ کرتا، زیان نے جھک کر وہ چاقو اس کے ہاتھ سے لے لیا، اس کے دل میں گھسا دیا۔ زیان بار بار وہ چاقو نکال کے اس کے سینے میں گھسا رہا تھا۔ آتش کا جسم اس طرح کالا ہو گیا جیسے جل کر راکھ ہو گیا ہو، اس کی آنکھیں نکل کر باہر آ چکی تھیں۔ زیان کو اس کے جسم سے عجیب سی اسمیل آنے لگی۔ زیان نے سب سے پہلے ہاتھ اٹھا کر اللہ کا شکر ادا کیا، پھر تیزی سے یشفا کی طرف پلٹا۔ رضیہ کالے علم پر کچھ پڑھتے ہوئے شاید کوئی عمل کر رہی تھی، اس نے بھی اپنے پاس آگ جلا رکھی تھی۔ ایک عجیب سا جانور اسے اپنی لال آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ رضیہ اس سے بہت خوفزدہ ہو گئی۔ کون ہو تم؟ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ جانور گھرانے لگا۔ پیچھے رہو، مار ڈالوں گی۔ اس کے اوپر حملہ کر دیا۔ رضیہ کی ٹانگیں مکمل طور پر ضائع ہو گئی، اسے چھوڑ کر کہیں غائب ہو گیا۔ رضیہ درد سے کڑھانے لگی، اس کی ٹانگوں سے عجیب سی بو آنے لگی۔ وہ اپنے سر پر زور زور سے ہاتھ مارتے ہوئے چلانے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اندھیرا ہو گیا۔ اس سے پہلے اسے سانپ نے ڈسا۔ وہ اس تکلیف سے باہر نہیں آئی کہ وہاں جنگلی بلیاں اور کتے بھی آ گئے۔ اس کے جسم سے اٹھتی بو انہیں اس کی طرف مائل کر رہی تھی۔ رضیہ اپنے پاس پڑے پتھر مار کر انہیں دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ بہت زیادہ تھے۔ ایک کتے نے حملہ کیا تو سب ہی اس پر جھپٹ پڑے۔ رضیہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ زیان یشفا کو لے کر ہاسپٹل بھاگا۔ تھوڑی ہی دیر میں یشفا کو ہوش آ گیا تھا اور زیان نے شکرانے کے نفل ادا کیے۔ Please like and subscribe to the channel.